اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th میں۔ تو آج سے ہم آپ کی جو سوشل سائنس کی ایک پہلی بک ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہسٹری، ایک پارٹ ہے آپ کے اس سوشل سائنس کا۔ تو اس میں ہم کو پڑھنا ہے انڈیا اینڈ دا کنٹمپرری ورلڈ، پارٹ فرسٹ، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا انڈیا اینڈ دا کنٹمپرری ورلڈ، پارٹ فرسٹ، اینڈ وی ہیو ٹو ڈسکس ان اٹ۔ ہمیں اس میں پڑھنا ہے دنیا کی کچھ ہسٹوریکل ایونٹس، ٹھیک ہے، یعنی ورلڈ ہسٹری کو ہم کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد کچھ انسیڈنٹس یا کچھ ایونٹس ہم کو انڈین ہسٹری سے بھی پڑھنے ہیں۔ تو یہ ماڈرن ٹائمز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں۔ تو دنیا میں بہت سارے انقلابات آ گئی، ریولیوشنز آ گئی، چینجز آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے انقلابات برپا ہوئے۔ تو ان میں جو پہلا آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے دیٹ از دا فرینچ ریولیوشن۔ اس کے بعد دنیا میں امریکن ریولیوشن بھی آ گیا، اس کے بعد آپ کو رشین ریولیوشن بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا کمیونسٹ ریولیوشن ہم اس کو کہیں گے۔ دنیا میں ایک انقلاب آ گیا جس کو ہم بولتے ہیں فرینچ ریولیوشن، فرینچ جس کو ہم بولتے ہیں فرانس، ٹھیک ہے۔ تو فرانس ایک ملک ہے، یورپین کنٹری ہے، جس کی کیپیٹل ہے پیرس، اینڈ پیرس کو دنیا کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ جو پیرس شہر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کو دنیا کی دلہن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں، یعنی جو فرانس ایک یورپین ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، یورپ کنٹیننٹ سے بلانگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو انقلاب آ گیا 18th سینچری میں، اس کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروعات جو ہم کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے اس میں فرانس کی جو سوسائٹی تھی وہ کیسی تھی، اور کیا محرکات بنے، کیا وجوہات بنے کہ وہاں کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے انقلاب لایا، یعنی جو ریولوشن، جو ایگزسٹنگ جو سیٹ اپ آف گورنمنٹ تھا اس کو اوور تھرو کیا گیا، اور اس کے بدلے ڈیموکریسی وہاں پر اسٹیبلش ہو گئی۔ تو جو فرانسیسی انقلاب آ گیا، تو اٹ کیم آن دا 14th آف جولائی 1789 کو، جو سٹی آف پیرس تھی، تو وہاں پر ایک الارم بجا، اور جو کنگ نے اپنے ٹروپس کو حکم دے دیا کہ وہ سٹی کی طرف داخل ہو جائے، اور ریومرز ہم بولتے ہیں، افواہ اڑی کہ اس نے وہ جلد ہی اپنی ٹروپس کو یہ حکم دے گا کہ آپ جو سٹیزنز ہے، جو وہاں کی عوام ہے، ان کے اوپر فائر کھولنے کا۔ اور اسی پس منظر میں کچھ 7,000 لوگ جمع ہو گئے، جو وہاں کا ٹاؤن ہال تھا، اور انہوں نے وہاں پر پیپلز ملیشیا یعنی پیپلز آرمی انہوں نے وہاں پر بنائی، اور انہوں نے بہت ساری گورنمنٹ بلڈنگز میں وہ اندر چلے گئے، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے ہتھیار، ٹھیک ہے، وہ دے ویر ان سرچ آف آرمز۔ اور اس میں کیا ہو گیا کہ فائنلی جو وہاں پر ایک فورٹریس پرزن تھا جس کا نام تھا بیسٹائل پرزن جو تھا، تو یہ جو پرزن تھا یعنی جیل تھا، یہ بدنامی زمانہ جیل تھا، اور وہ لوگ ہنڈریڈس آف پیپل وہ اس بیسٹائل جیل کی طرف پیش قدمی کی، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے جو وہاں پر ایمونیشن ہوگا، ہتھیار ہوگا، گولہ بارود ہوگا، اس کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اسی فائٹ میں، کیونکہ اب فائٹ شروع ہو گئی among the people of this France and the commander of that very prison, and finally the Bastille prison commander, he was killed, and the prisoners, they were released from the prison, and there were only 7 prisoners in the this Bastille prison. And then after, because it was a symbol of this despotic ruler, یہ اس کنگ کی ایک علامت تھی، تبھی لوگوں نے اس پر حملہ بول دیا، اور اس کے بعد جو یہ فورٹریس تھا، جو یہ قلعہ تھا، اس کی توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے بعد
पूरे फ्रांस में, ٹھیک ہے، رائٹ شروع ہو گئی، دنگے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، پیرس میں بھی، اور جو کنٹری سائڈ تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو دیہات تھے، رورل ایریاز تھے، وہاں پر بھی. اینڈ دا پیپل وائر پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا ہائی پرائس آف بریڈ. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی جو بنیادی ضرورت تھی دیٹ واز دا ہائی پرائسز آف دا بریڈ. اور کچھ ہسٹورینز نے بتایا کہ یہی وجوہات بنے جو وہاں پر پرائس رائز تھا، جو عام سوسائٹی کا جو طبقہ تھا ان کی زندگی بالکل مزریبل بن چکی تھی، اور یہی محرکات بنے کہ انہوں نے اپنے کنگ کے خلاف بغاوت کی. اور فائنلی جو وہاں کا جو کنگ تھا لوئس 16، وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، تو اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اور اس کی کیا نتائج ہوئے، اور کس طرح سے فرانس جو تھا ایک مونارکی سے کس طرح سے وہ ڈیموکریٹک کنٹری میں تبدیل ہوتا ہے. ایکچولی جو فرانس تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر 1774 میں لوئس 16 یہاں پر وہ ہی اسینڈیڈ دا تھرون، ٹھیک ہے. اور اس کے وین ہی واز 20 ہی میریڈ این آسٹرین پرنسس میری میری کو اس نے اس کے ساتھ شادی کی. اور جو فرینچ سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے، تو جو فرانس تھا، جو وہاں کے جو کنگز تھے، ان کی جو شاہانہ زندگی تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی فضول خرچی وہ کرتے تھے. اور انہوں نے وہاں پر پیلیسز بنائے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امریکہ کی بھی مدد کرتے تھے، کیونکہ امریکہ ایکچولی دیز ویر دا 13 colonies and they were ruled by the British, and they supported for the independence of the Americans, and that is why they have also gifted the Statue of Liberty to the American people. تو بہت سارے وارز بھی لڑ رہے تھے، اور جہاں وہاں کی جو ٹریجری تھی، وہاں کا جو خزانے عامرہ تھا، لوگوں کا جو پیسہ تھا، وہ بالکل خالی ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا جو لیوش سٹائل تھا لیونگ کا، ٹھیک ہے، اس سے کیا تھا کہ ان کے خزانے میں وہ بالکل بے دریغ اس کو کیا پیسوں کو وہ کیا کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. اور اس کا جو سیدھا اثر جو تھا وہ عام لوگوں پر تھا، اور ان کو زیادہ ٹیکسز دینے پڑتے تھے. یعنی جو عام لوگوں پر ٹیکسز اتنے امپوز کیے گئے کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی. اور فائنلی کیا تھا کہ جب ہم فرینچ سوسائٹی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 4 پر ایک باکس بنایا ہوا ہے، سوسائٹی آف اسٹیٹس. ڈفرینٹ اسٹیٹس تھے فرینچ سوسائٹی میں. فرسٹ اسٹیٹ جو کلرجی کا تھا، کلرجی ہم بولتے ہیں کہ وہ group of persons they are invested for some special functions in the church. ٹھیک ہے، جو اسپیشل فنکشنز چرچ میں انجام دیتے ہیں اس کو کلرجی، اس کو فرسٹ اسٹیٹ. اور جو سیکنڈ اسٹیٹ تھا جس کو ہم بولتے ہیں نوبلٹی، ٹھیک ہے، نوبلٹی جو تھے امیر رئیس لوگ جو وہاں کے تھے. دوسرا طبقہ یہ تھا، ایک کلرجی، دوسرا نوبلٹی، اور تیسرا جو تھا تھرڈ اسٹیٹ. فرسٹ اسٹیٹ کلرجی کا تھا، سیکنڈ اسٹیٹ نوبلٹی کا تھا، اور جو تھرڈ اسٹیٹ تھا یہ بگ بزنس مین، مرچنٹس، کورٹ آفیشلز، لائرز ایٹسٹرا. یہ تو ایک طبقہ ہو گیا تھرڈ اسٹیٹ کا. دوسرا طبقہ تھرڈ اسٹیٹ کا پیزنٹس اینڈ آرٹیزنس. اور تھرڈ اسٹیٹ کا تھرڈ section, that is small peasants, landless labor, servants, etc. That means the French society was divided into 3 estates: clergy, nobility and the third estate. Third estate میں بڑے پھر 3 حصے تھے: big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, small peasants, landless labor and servants. اور جو فرسٹ اسٹیٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ کے جو پیپل تھے، چاہے کلرجی تھے چاہے نوبلٹی تھی، they were living comfortable life, they were living luxurious life, and all the taxes has to bear, the third estate used to bear all the taxes. جو کوئی بھی کیا کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ جو بھی ٹیکس ہوتا تھا، جو بھی بلا ہوتی تھی، وہ اس کو کن کو بھرنا پڑتا تھا؟ تھرڈ اسٹیٹ کو. اور اس میں جو تھرڈ اسٹیٹ جو تھا
actually it was 90% of the percentage of population, it was comprised of the third estate. یعنی زیادہ تعداد کس کی تھی؟ تھرڈ اسٹیٹ کی. اور جو نوبلٹی اور کلرجی جو تھی ان کی جو پرسنٹیج تھی وہ کم تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز تھی کہ جو 60% آف دا لینڈ دیٹ واز اونڈ بائی دا نوبلس. اور اس میں تھرڈ اسٹیٹ کو سارا ٹیکس دینا پڑتا تھا اور ان کو پریویلیجز حاصل تھی. کلرجی کو اور نوبلٹی کو ان کو دے ور ایگزیمپٹڈ فرام پیئنگ ٹیکسز. یعنی ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. ٹیکس کن کو دینا پڑتا تھا؟ تھرڈ اسٹیٹ کے پیزنٹس کو, آرٹیزنس کو, اسمال پیزنٹس کو, لینڈ لیس لیبر کو, بزنس مین کو, لائرس کو, یا اسی طرح سے ڈفرینٹ جو سیکشنز آف دس تھرڈ اسٹیٹ تھے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. نہ کہ کلرجی کو, نہ کہ نوبلٹی کو. وہ دے لیوڈ لگژریس لائف. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے گھروں میں بھی اور ان کے فیلڈس میں بھی ان کو کام کرنا پڑتا تھا. کن کو؟ تھرڈ اسٹیٹ کے پیپل کو. اور اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ جو تھرڈ اسٹیٹ جو تھا وہ وہی ٹیکسز بھرتے تھے اور ان کو پریویلیجز کچھ حاصل نہیں تھی. جو کلرجی اور جو نوبلٹی تھی ان کو ساری پریویلیجز, سارے سہولیات ان کو دستیاب تھی, لیکن ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. It was the structure of the French society. And the most of the population, they belong to the third estate. یعنی زیادہ آبادی اسی تھرڈ اسٹیٹ سے بلانگ کرتی تھی. انہی سے زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے, لیکن ان کو کوئی پریویلیجز حاصل نہیں تھی, کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کے بوجھ تلے ان کو دبایا جاتا تھا. اور کیا پھر کس طرح سے انہوں نے وہ کیا محرکات ہوئے کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ وہاں پر ریولیوشن لانا چاہتے تھے, چینج لانا چاہتے تھے. انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی.